لبرل اور سیکولر لوگوں کی اصطلاح ہے مذہبی حکومت. تو ان کے متعلقین کے لیے اب یہ ایک الارمی سٹیج ہے. نام تو دین کا لیتے ہیں لیکن ان کی گاڑی کسی اور طرف جا رہی ہے. اسلام کی نہیں بلکہ عالم کفر کے مفادات کی خدمت کر رہے ہیں. امارت اسلامیہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی قبول نہیں کرتی. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس اسلامی حکومت کی حفاظت کرے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرے. خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں انگریز فوجوں کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا اس رائل انڈین آرمی کا ہے. اکثر سیکولر اور لبرل لوگ جب اسلامی حکومت پر، اسلامی نظام پر کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مذہبی حکومت. یعنی جب اسلامی حکومت پر، اسلامی نظام پر وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو مذہبی حکومت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں تو اس پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے. تعجب ہمیں اس وقت ہوا کہ جب ہم نے یہ لفظ ایک داڑھی ٹوپی، بلکہ ٹوپی نہیں پگڑی والے اور ایک معروف مذہبی شخصیت سے ہم نے یہ لفظ سنا. میں بات کر رہا ہوں جامعۃ الرشید کے محترم مفتی عبدالرحیم کی، کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں، جو تازہ ویڈیو انہوں نے شائع کی ہے، اس میں لفظ استعمال کیا ہے امارت اسلامی افغانستان کے لیے، جو اسلامی حکومت ہے، دنیا میں واحد اسلامی حکومت ہے، اس کو مخاطب کیا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مذہبی حکومت. کل جب یہاں 2,500 علماء اکٹھے ہوئے تو کیوں وہ ایک مذہبی حکومت ہے، تو اس سے بہت پریشان ہوئے. تو انہوں نے فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ مذہبی حکومت. 1,000 علماء تو ویسے ہی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں یہ بھی اسلامی حکومت پر، امارت اسلامیہ افغانستان پر تنقید کے طور پہ کہے ہیں. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذاق اڑانے کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ ایک لبرل اور سیکولر لوگوں کی اصطلاح ہے مذہبی حکومت، جو کہ مفتی عبدالرحیم نے استعمال کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، مستقبل میں اور بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مفتی عبدالرحیم اب اسلامی نظام کے قیام سے دستبردار ہو چکے ہیں. یہ بات ہمیں اور بھی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ مستقبل میں. اللہ تعالیٰ کبھی ظالم کو چھوڑتے نہیں ہیں، ظالم کا چہرہ ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے. کہ اب یہ سیکولر اور لبرل نظریے کی طرف جا رہے ہیں، اس رستے پر گامزن ہو چکے ہیں. تو ان کے متعلقین کے لیے اب یہ ایک الارمی سٹیج ہے. ان کو سمجھنا چاہیے اور اس دھوکے سے، مفتی عبدالرحیم کے دھوکے سے باہر آ جانا چاہیے کہ نام تو دین کا لیتے ہیں لیکن ان کی گاڑی کسی اور طرف جا رہی ہے. یہ کلمت حق ارید بها الباطل والی بات ہے کہ نام تو دین کا اور اسلام کا لیتے ہیں لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. نام تو اور اپنے کام تو اسلام کی خدمت والے ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ عالم کفر کے خدمتگار ہیں، کہ یہ اسلام کی نہیں بلکہ عالم کفر کے مفادات کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان پر تنقید کی ہے کہ وہاں تو علماء کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک مذہبی حکومت ہے. یہ شخص امارت اسلامیہ افغانستان، جو کہ دنیا کی واحد اسلامی حکومت ہے، اس کی دشمنی پر تلا ہوا ہے. جس طرح عالم کفر، امریکہ اور اسرائیل اور دیگر کفریہ ممالک وہ نہیں چاہتے کہ امارت اسلامیہ قائم ہو، مستحکم ہو اور باقی رہے، اسی طرح یہ شخص بھی جو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان قائم نہ رہے. اور اس کی یہ دشمنی امارت اسلامیہ سے صرف اس وجہ سے ہے کہ امارت اسلامیہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی قبول نہیں کرتی. پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو کہ امارت اسلامیہ کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے، اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے، امارت اسلامیہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیں، امارت اسلامیہ افغانستان کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اسلامی نظام سے بغاوت ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس اسلامی حکومت کی حفاظت کرے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرے. بلکہ اگر کوئی دشمن امارت اسلامیہ افغانستان پر حملہ کرتا ہے، جو کہ اسلامی حکومت ہے، اگر اس پر حملہ کرتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے کفار کا اہلکار کوئی منافق ہو، کوئی منافق فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ حملہ کرتی ہے، چاہے براہ راست کرتی ہے یا بالواسطہ کرتی ہے، تو ہر مسلمان پر اس کا دفاع یہ واجب ہے. اسلامی حکومت کا دفاع واجب ہے. اگر افغانستان اور پاکستان اور اس کے ارد گرد کے جو خطے ہیں، اس کے مسلمان اس پر قادر نہیں ہوتے کہ اسلامی حکومت کی حفاظت کریں اس مسلط حملہ آور دشمن سے، تو الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ واجب ہو جائے گا.
اگر بالفرض کوئی دشمن اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اسلامی حکومت کا دفاع یہ تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہے۔ اگر اس کے رہنے والے، اس کے ارد گرد کے مسلمان اس پر قادر نہیں ہوتے تو پھر الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ امارت اسلامیہ اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بھی اقدام کریں، اور جو لوگ امارت اسلامیہ سے دشمنی کر رہے ہیں جیسے کہ مفتی عبدالرحیم اور اس کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اس فوج کے ماضی کو دہرا رہے ہیں۔ اس فوج نے ماضی میں خلافت عثمانیہ کے خلاف اقدام کیا، خلافت اسلامیہ خلافت عثمانیہ اس کے خلاف ہی لڑے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں انگریز فوجوں کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا اس رائل انڈین آرمی کا ہے۔ یہ تاریخ تو ہم بہت دفعہ پہلے دہرا چکے ہیں کہ یہ پاکستانی موجودہ جو پاکستانی فوج ہے یہ اصلاً رائل انڈین آرمی تھی جو کہ انگریزوں نے بنائی تھی۔ متحدہ ہند کی یہ ایک فوج تھی، شاہی ہندی فوج اسے کہا جاتا تھا، اور یہ انگریزوں کے کمانڈ میں لڑتے تھے۔ ورلڈ وار 1 میں اور جنگ عظیم 2 میں، دونوں میں یہ شریک رہے۔ فلسطین جو انگریزوں نے قبضہ کیا ہے وہ بھی اسی رائل انڈین آرمی کے بلبوتے پہ کیا ہے۔ انہوں نے ہی وہاں پہ ایسی جنگی کی، انگریز بھی حیران رہ گیا کہ اپنے مسلمانوں کو جتنا ان لوگوں نے مارا ہے، شہید کیا ہے، اتنا انگریز بھی نہ کر پائے۔ تو یہ تاریخ ہم پہلے بھی کافی دفعہ دہرا چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ رائل انڈین آرمی اور شاہی ہندی فوج کسے کہا جاتا ہے۔ اگر نہیں معلوم تو اس کی تاریخ آپ مطالعہ کریں، آپ کے سامنے حقیقت خود واضح ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہم رائل انڈین آرمی کہتے ہیں یہ کوئی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہے، جس طرح کے دنیا کے دشمن ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹا، یہ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ فوج، موجودہ پاکستانی فوج، یہ رائل انڈین آرمی کہلاتی تھی اور انگریز کی فوج کا حصہ تھی۔ تو جس طرح اس نے ماضی میں خلافت عثمانیہ کو ڈھانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنی جانیں پیش کی، اپنی صلاحیتیں پیش کی، تو آج بھی یہ وہی اپنا ماضی دہرا رہی ہے کہ امارت اسلامیہ اسلامی حکومت کے خلاف اسے ختم کرنے میں پیش ہے۔ اور مفتی عبدالرحیم اس پورے منصوبے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مہرہ ہے جسے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ مفتی عبدالرحیم سے متاثر ہیں اور ان کے متعلقین، انہیں چاہیے کہ اپنے دھوکے سے باہر آ جائیں، ورنہ اسلامی حکومت کے خلاف اس بڑی سازش میں اور اس منصوبے میں وہ بھی شامل ہوں گے، اور اس بڑی خیانت میں ان کا بھی حصہ ہوگا، اور اس گناہ کبیرہ میں وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔